حذیفہ صاحب، فواد چودھری صاحب نے یہ تجویز کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے خط بھی لکھا تھا، ان کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے، کہ جو لاہور کوٹ لکھپت کے اندر لوگ لیڈران موجود ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پیرول پہ رہا کریں، وہ آ کے یہاں پہ اپنے قائد سے ملیں، ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں کہ ملک کے اندر اس وقت جو ملک کو چیلنجز جن کا سامنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹمپریچر سیاسی تھوڑا سا درجہ حرارت کم ہو. کوئی جس طرح چودھری صاحب نے کامنٹ کیا ہے کہ بظاہر کوئی ایسا آپ لوگوں کی طرف سے انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ لگے جس سے کہ حکومت بھی اس بات میں جو ہے سیریس ہے کہ ملک کے اندر سیاسی معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھے. آپ لوگ اپنی آپ کی جو سخت جو سٹینس ہے وہی ہے ٹورڈز ٹی ٹی اے پی اور پی ٹی آئی. وہ کہتے ہیں ہم لاہور جاتے ہیں تو سختی ہوتی ہے، کراچی جاتے ہیں تو ہمارے اوپر سختی ہوتی ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں، ہم مظاہرے نہیں کر سکتے. حذیفہ صاحب. جی بہت شکریہ خابر صاحب. میں بڑا تفصیل سے کوشش کروں گا اس کا جواب دوں جی آپ کو، پلیز. اور آپ کے وقت کی جو حدود و قیود ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایک غلط بات ہے، حقائق کے خلاف ہے کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کس نے کی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے. ان تینوں لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم اسے اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا شروع کے دنوں میں. لیکن اگر فواد چودھری صاحب کو تحریک انصاف کی صف اول کی لیڈرشپ، تحریک انصاف کا اپنا وزیر اعلیٰ جو افریدی صاحب ہیں، یا باقی شفیع اللہ جان صاحب، یا باقی لیڈرشپ ہے، وہ مکمل ڈس اون کر دے، تو مجھے بتائیں ہم فواد چودھری صاحب کی تجویز کو کیسے لیں گے؟ فواد چودھری کے متعلق شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر مجھے ملنے آ جائے جیل میں یا اسپتال میں کیا کر سکتا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیشن تب کرتے ہیں جب آپ کو دونوں فریقین مینڈیٹ دے دیتے ہیں، اور ثالثی بھی تبھی ہوتی ہے. آپ اگر ایک فریق کا مقدمہ لے کر آئیں اور وہ فریق ہی آپ کو ڈسون کر رہا ہو، تو حکومت گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے کہ 3 ساڑھے 3 4 مہینے ہم اس میں لگے رہتے حذیفہ ہیں. صاحب، وہ اجک زئی صاحب نے کہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ حکومت کو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو، تو جو بھی ان کو چاہیے میں خود یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میں جیل سے سگنیچر کروا لوں گا جو بھی ایگریمنٹ ہوگا. جی میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. تو اس لیے فواد چودھری صاحب والی بات آگے نہیں بڑھی، اور فواد چودھری صاحب نے کہا جن لوگوں کو رہا کیا جائے، تو ہم نے کہا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو سٹانس بانی تحریک انصاف کے لیے ہے یا عام قیدیوں کے لیے، وہی ان لوگوں کے لیے ہے. اجاز چودھری صاحب بزرگ آدمی ہیں، نو ڈاؤٹ، جماعت اسلامی میں رہے، بڑا ان سے اچھا تعلق ہے. لیکن اجاز چودھری صاحب لوگوں کو، موب کو اگر جناح ہاؤس کے باہر نہ لے کر جاتے تو موب اندر نہ جاتا. یاسمین راشد صاحبہ اگر لبرٹی سے اس موب کو مال روڈ کی طرف لے جاتی تو وہاں توڑ پھوڑ کرتا، اور وہ جناح ہاؤس کی طرف اگر نہ لے کے جاتی تو ظاہر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ چونکہ ان کا عمر کا تقاضا ہے وہ موب کو لے کر چلے گئے، خود اندر نہیں گئے. لیکن اگر بانی تحریک انصاف کا بھانجا پتلون لہرا رہا تھا یا وہاں پر موب موجود تھا، اندر توڑ پھوڑ کر رہا تھا، اس سے آپ جو ہے یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب یا بقیہ سینئر لیڈرشپ کو آپ اسے نکال دیں، تو ظاہر ہے وہ 9 مئی میں سزا یافتہ ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں لوگ اپنے. ہاں یہ ہم نے ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی سٹیج ایسی آئی تو شاہ محمود قریشی ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ عدالت سے کنوکٹڈ نہیں ہیں، ان کی رہائی پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن تیسری طرف سے جو تحریک انصاف نے جب بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو فواد چودھری کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں ہماری بات کریں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے تو باتیں کہی، دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے جو بات کہی وہ اگر بانی تحریک انصاف کے اینگل سے آپ دیکھ لیں، بانی تحریک انصاف کیا اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو نومینیٹ نہیں کر سکتے؟ بانی تحریک انصاف کے اپنی موسٹ سینئر لیڈرشپ جو باہر موجود ہے، ایون کہ سلمان اکرم راجہ کا نام آپ لے لیں جو کہ ان کے سٹانس کو آگے لے کر صاحب اس لیے نومینیٹ انہوں نے کیا کہ یہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، پی ڈی ایم میں آپ لوگوں کا حصہ تھے، انہوں نے لیڈ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. اس لیے نہیں کیا نومینیٹ، سن تو لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر معاملات ٹھیک ہے تو ان سے بات چیت کر لے ایک انڈیپینڈنٹ فیئر. نہیں انہیں چیئرمین رکھے نا، انہیں اس کمیٹی کا چیئرمین ہی رکھیں، اپنی طرف سے اپنے 3 4 5 لوگ تو نومینیٹ کریں. لیکن بانی تحریک انصاف ایسا کبھی نہیں کریں گے. اس کے پیچھے مجھے آپ 1 منٹ دیں گے، میں آپ کو ریزنز بتا دیتا ہوں. بانی تحریک انصاف کے لیے سب سے اہم چیز ان کا نیریٹو ہے. 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد بہن ملنے جائے فیملی کوٹے کے اوپر ویل بینگ جاننے کے لیے، تو بانی تحریک انصاف ملاقات کے دوران یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا میری ویل بینگ جاننا اہم ہے اور میری فیملی سے ملاقات کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے یہ اہم ہے یا میرا نیریٹو اہم ہے. وہ پریفر کرتے ہیں نہیں میرا نیریٹو اہم ہے
اور اس بہن کو بڑا زیادہ مبصرین کا یہ خیال ہے حذیفہ صاحب کہ آپ ان کا جو بے شک بلف ہے، اگر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ یہ کر رہی ہے، وہ بلف آپ کال کر رہے ہیں اور اچکزئی صاحب کو موقع دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا کیوں ہم موقع دیں جی؟ اچھا اس میں عرض یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو موقع دینے کا، اچکزئی صاحب بالکل رول پلے کریں، لیکن اس کے مین سٹیک ہولڈر تحریک انصاف اور نون لیگ ہے. اگر نون لیگ اپنے ٹاپ لیڈرشپ کو اچکزئی صاحب کے سامنے بٹھائے گی، اچکزئی صاحب اس مذاکرات کو لیڈ کریں، لیکن تحریک انصاف کے 3 4 5 لوگ اس میں موجود ہوں تاکہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی اس کی ذمہ داری دونوں جماعتوں پہ ٹھہرے. اچکزئی صاحب یہ آپ لوگ سجیسٹ کریں نا، آپ حکومت میں ہیں، آپ سجیسٹ کریں کہ یہ کمیٹی اس طرح بنے. بیرسٹر گور کو ہم نے بات کی ہے، چلیں بے بسی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے لوگ نومینیٹ کر دیے تو ظاہر میز پر جب بیٹھیں گے اور نون لیگ کی 6 غلطیاں نکلیں گی، نونوں پہ معافی مانگے گی، 4 تو پی ٹی آئی کی بھی نکلیں گی. بانی تحریک انصاف کے لیے آگے کنویں پیچھے کھائی ہے. مذاکرات نہ کریں تو جیل میں رہنا پڑتا ہے، اگر مذاکرات کریں تو نیریٹو ختم ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ تذبذب کا شکار ہے. ویسے آپ کے لیے تو بڑی یہ ون ون سچویشن ہے، اس کو آپ کو میرے خیال میں ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں.